اللہ رب الانام اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے فرما رہا ہے، اے میرے پیارے حبیب، آپ اپنی امت سے فرما دو، قل، آپ فرما دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو جب تم مجھ محمد کی اتباع کرو گے، میرے راستے کو، میرے طریقے کو اختیار کرو گے، تو یحببکم اللہ، تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، فقط محبوب ہی نہیں بنائے گا، جو آپ کے گزشتہ یا سابقہ گناہ ہوں گے وہ بھی معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ جب تم میری اتباع کو پکڑ لو گے تو پھر اس کے بعد آپ اللہ سے محبت کرنے والے نہیں، بلکہ اللہ فرما رہا ہے یحببکم اللہ، میں رب ان سے محبت کروں گا، میں انہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ کن لوگوں کو؟ فاتبعونی ہے حبیب، کہ جو تیری اتباع کرتے ہیں، جو تیری پیروی کرتے ہیں، جو تیرے طریقے کو اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے میری امت، اگر اس دور کے اندر موسیٰ ہوتے، حضرت موسیٰ ہوتے، تو ان کو بھی میری سنت کے علاوہ کوئی امر جائز نہ ہوتا، میرے طریقے کو اختیار کرنے کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا جائز نہ ہوتا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جب نزول عیسیٰ ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، تو وہ بھی میری سنتوں کی پیروی کریں گے، اور خوش نصیب ہیں میری یہ امت کہ جب عیسیٰ کا نزول ہوگا، اے میرے صحابہ، عیسیٰ بھی تمہاری اقتداء کے اندر نماز ادا کریں گے، یعنی امام میری امت سے ہوگا اور اقتداء عیسیٰ کریں گے۔ مطلب کیا؟ اے اہل یہود، اے بنی اسرائیل، آپ کا یہ کہنا کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، تم اپنے اس اعتقاد کے اندر آپ جھوٹے ہیں، آپ اس دعوے کے اندر جھوٹے ہیں، آپ جس کی اتباع، جس کی اقتداء کا دعویٰ کر رہے ہیں، آج اگر وہ موسیٰ بھی ہوتے، آج اگر اس دور میں موسیٰ بھی ہوتے، وہ بھی میری اتباع کرتے، وہ بھی میری شریعت کو، میری سنت کو فالو کرتے، اس کی پیروی کرتے، اور جب عیسیٰ کا نزول ہوگا وہ بھی میری شریعت کی اتباع کریں گے، وہ بھی میری شریعت کی پیروی کریں گے۔ تو یہ خطاب اللہ کے نبی علیہ السلام کا منافقین، یہود و نصارہ سے ہے بالخصوص، لیکن بالعموم تمام امت سے ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں سے ہے، کہ کوئی بھی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں رب کائنات سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، اس کا پسندیدہ بندہ بننا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے ایک ہی طرق ہے، اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ اتباع رسول ہے، وہ راستہ سنت رسول ہے۔ جب وہ سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال دے گا، اپنے قول فعل عمل کو ڈال لے گا، وہ اللہ کے نبی کو بھی راضی کر لے گا اور اللہ رب العنان کا محبوب بھی بن جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی شخص اس وقت تک اہل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، کب تک؟ کہ سب سے زیادہ اپنے نبی علیہ السلام کو محبوب نہ بنا لے، سب سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والا نہ بن جائے۔ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، اپنے والدین، اپنی اولاد، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے بڑھ کر، جب تک وہ اپنے نبی سے پیار اور محبت نہ کر لے گا اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی کاملیت کے لیے، ایمان کی کاملیت کے لیے ایک ہی قاعدہ ہے، ایک ہی کلیہ ہے،
کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، ہمارا ایمان کامل ہو جائے، ہمارا ایمان اکمل ہو جائے، تو وہ اتباع رسول کا دامن تھام لے، وہ اتباع رسول کو فالو کرنا شروع کر دے، اس کا ایمان کامل ہو جائے گا، وہ اپنے ایمان کے اندر اکمل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی اور در نہیں۔ اپنے ایمان کی بقا کے لیے، اپنے ایمان کی حلاوت اور چاشنی کو پانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ در مصطفیٰ کا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس کو پانے کے لیے 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو بندہ مومن 3 چیزوں کو اپنا لے گا، جس بندے کے اندر 3 خصلتیں پائی جائیں گی، 3 خوبیاں پائی جائیں گی، وہ شخص ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک غیر محسوس چیز کو محسوس چیز کے ساتھ تشبیہ دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس بندہ مومن کے اندر 3 خصلتیں، 3 خوبیاں پائی جائیں گی، وہ حلاوت ایمان کو پا لے گا، ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، یہ کہ وہ اللہ ورسولہ احب الیہ، کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو تمام چیزوں سے بڑھ کر چاہنے والا ہو، اس کے سینے کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت تمام چیزوں سے بڑھ کر ہو۔ پہلی چیز یہ، اگر کسی سینے کے اندر، کسی قلب کے اندر یہ خصلت جب پائی جائے گی تو اس کو ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی، ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ، اور وہ یہ کہ اگر وہ بندہ مومن، دوسری خصلت، اگر وہ کسی بندہ مومن سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت کرنے کی وجہ بھی ایک ہی ہو کہ لا يحبه الا اللہ، وہ کسی سے محبت نہ کرے مگر اللہ کے لیے۔ الحب للہ والبغض للہ، پہلی بات کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اس کے سینے کے اندر رچ بس جائے، تمام چیزوں سے بڑھ کر وہ اللہ کی ذات سے محبت کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سے محبت کرے۔ کہ جیسا کہ اسی سورۃ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات، اللہ رب العالمین نے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات، انسان کے لیے خواہشات کو آراستہ کر دیا، زُيِّنَ مزین کر دیا، روشن کر دیا، خوبصورت بنا دیا۔ کس چیز کے؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ، یعنی اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی خواہشات کے لیے ان کو مزین بنا دیا۔ من النساء، عورتیں، والبنین، اس کے بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی جو اس نے ذخیرہ کر کے رکھا۔ انسان کے لیے ان چیزوں کو اللہ رب العالمین نے آراستہ پیراستہ سجا دیا۔ والخیل المسومہ والانعام والحرث، اور نشان کیے ہوئے گھوڑے، والانعام اور جانور، والحرث اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا، اسی طریقے سے دنیا کی مختلف چیزیں، یہ جو کچھ دنیا کی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کو مزین کر دیا انسان کے لیے۔ اب اللہ نے ان چیزوں سے کلیتاً مطلقاً منع نہیں فرمایا کہ ان کی محبت انسان کے سینے کے اندر نہیں ہونی چاہیے، انسان کی رغبت ان چیزوں کی طرف نہیں ہونی چاہیے، نہیں، انسان ان چیزوں سے بھی محبت کرے، لیکن ان چیزوں کی محبت، اولاد کی محبت، والدین کی محبت، سونا چاندی مال و متاع کی محبت، سواریوں کی محبت، مکانات کی محبت، یہ تمام محبتیں اللہ اور اللہ کے رسول پر کی محبت پر غالب نہیں آنی چاہیے، یہ ہمیشہ مغلوب ہی رہنی چاہیے، غالب نہیں آنی چاہیے۔ جب یہ مغلوب رہیں گی تو یہ محبت کرنا ان چیزوں سے یہ بھی آپ کے لیے ثواب بن جائے گا
یہ بھی آپ کے لیے نیکی بن جائے گی جب اپنی اولاد سے اس لیے محبت کریں گے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تاکہ آپ اپنی اولاد کی اچھے طریقے سے تربیت کر سکو۔ اچھی تربیت کے لیے اپنی اولاد سے محبت کرنا، ان کی پرورش کے لیے اپنی اولاد سے محبت کرنا، یہ محبت بھی آپ کے لیے ثواب ہے۔ اپنے مال و متاع کو سنبھال کر رکھنا، اس سے محبت کرنا تاکہ اس سے اپنی ضروریات کو پورا کیا جا سکے، تاکہ اس مال کے ذریعے دین کی مدد کی جا سکے، دین میں چلنے والوں کی مدد کی جا سکے۔ جب آپ اس زاویے سے، اس نظریے سے اپنے مال سے محبت کریں گے، یہ بھی آپ کے لیے ثواب ہوگا۔ جب آپ اپنے مسکن، جہاں آپ ٹھہرتے ہیں، جہاں گھر بنایا ہے، اس چیز کو اس لیے اس سے محبت کرتے ہیں کہ یہاں مجھے راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، جب آپ ان چیزوں سے محبت کریں گے۔ لیکن یہ تمام محبتیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غالب نہیں آنی چاہیے، بلکہ مغلوب رہنی چاہیے۔ تیسری چیز، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، یہ کہ تم میں سے کوئی بندہ ہے مومن یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کو کفر سے ایمان کی حالت میں آنے کے بعد اس بندہ ہے مومن کو آگ کے اندر پھینکا جائے۔ وہ جس طریقے سے ایک مرتبہ صراط مستقیم کا مسافر بننے کے بعد وہ گمراہیت کی طرف، لادینیت کی طرف جانا پسند نہیں کرتا، وہ اس چیز کو جب لازم پکڑ لے گا کہ ہدایت کے بدلے گمراہی کو اختیار نہیں کرے گا، نیکی کے بدلے بدی کو اختیار نہیں کرے گا، تو جب ایک بندہ مومن کے اندر یہ تین خصلتیں جمع ہو جائیں گی، اللہ سے محبت، اور کسی بندے سے اگر وہ محبت کرتا ہے، الحب للہ والبغض للہ، اس کا کسی سے محبت کرنا بھی جب اللہ کے لیے ہوگا، والبغض للہ، اور کسی سے بغض، عناد رکھنا جب وہ بھی اللہ کے لیے ہو جائے گا، اور جب کسی نیکی کو اختیار کرے گا اس کے مقابلے میں بدی کی طرف نہیں جائے گا، جب یہ تین خصلتیں کسی کے اندر جمع ہو جائیں گی، وہ حقیقی معنی کے اندر ایمان کی حلاوت کو پالے گا، ایمان کی مٹھاس کو حاصل کر لے گا۔ فَاتَّبِعُونِی، اس اتباع کے اندر ہم اس وقت ہی داخل ہوں گے کہ جب تمام تر چیزوں سے بڑھ کر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ ایک طرف اللہ کے رسول کے احکام، دوسری طرف ہمارے تمام تر معاشرے کے معاملات، قوم قبیلے کے معاملات، ان تمام معاملات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترجیح دینی چاہیے، ان کے حکام کو ترجیح دینی چاہیے۔ اب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا مکمل ایک ضابطۂ حیات دیا۔ ہم نے کس انداز کے اندر، پچھلے جمعے پر بھی میں نے چند پوائنٹس آپ کے سامنے ذکر کیے تھے کہ کس طریقے سے ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، صبح کا آغاز کس طریقے سے کرنا ہے، صبح سے ہی ابتدا لیتے ہیں۔ میری طرف متوجہ ہوں، نمازی آتے رہیں گے۔ ہم صبح کا آغاز کس طریقے سے کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے بندے ایسے ہیں کہ جو صبح تہجد میں اٹھتے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے تو نماز تہجد فرض کی مانند تھی، فرض تھی۔ ہم میں سے کون سے ایسے اشخاص ہیں جو نماز تہجد کی پابندی کرتے ہیں؟ الا ماشاءاللہ ایک یا دو، مجھ سمیت۔ دوسری بات، نماز تہجد تو ایک اپنے ثواب کے لیے، اللہ سے قرب کے لیے ہے۔ نماز فجر کے لیے کتنے احباب اٹھتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرۃ عین الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو کتنا ٹھنڈک پہنچاتے ہیں؟ ہم نماز کے اتنا اہتمام کرتے ہیں۔ کتنے بندے ہیں کہ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ اس کے بعد تلاوت قرآن، اشراق، چاشت ہو گئے۔ خیر ان کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اشراق کسے کہتے ہیں، چاشت کسے کہتے ہیں، اور اس کے فضائل کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں۔ اس کے بعد دن کا آغاز ہم صبح تلاوت قرآن سے کرتے ہیں، یا آنکھ ابھی پوری کھلتی نہیں ہے، ہماری آنکھیں مل رہے ہوتے ہیں، ریموٹ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، ٹی وی پہلے آن ہوتی ہے، پہلے سن لیں کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اب اگر صحابہ اکرام علیہم رضوان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ اکرام علیہم رضوان نے فَاتَّبِعُونِی کا حق ادا کر دیا، یعنی انہوں نے ایسی اتباع کی، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایسی محبت کی، اس محبت کے سامنے اگر کوئی بھی دنیا کی چیز آ جائے
तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान उस चीज़ से टकरा जाते थे, उस चीज़ से लड़ पड़ते थे। कई सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान, तो उनके हमें वाक़यात मिलते हैं। जंग औद, सिर्फ एक जंग औद को ही अगर हम सामने रखें तो उस जंग औद के अंदर कई सहाबा इकराम ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी तलवार से अपने वालिदैन का सर कलम किया। एक जानिब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत थी, दूसरी जानिब बातिल लोग थे। बातिल की सफ़ा में उनका बाप आता था, उसे भी कत्ल कर देते थे। उनके करीबी रिश्तेदार आते थे, उन्हें भी कत्ल कर देते थे। उनके बेटे लख्ते जिगर आते, उनका भी सर कलम हो जाता था। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके मुकाबले में उनके मामू आए तो उनका सर उन्होंने कलम कर दिया। इसी तरीके से एक और सहाबियाँ अबू उबैद बिन जर्राह, इन्होंने अपने सक्के वालिद का सर कलम किया जंग औद के अंदर। यानी किस तरीके से वो हर चीज़ से बालातर होकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते थे। उनके सीनों के अंदर नबी की मोहब्बत रच बस कर टूटी हुई थी। और दूसरी तरफ हम देखें, इस्लाम के जो इब्तिदाहन मसाइब आलाम जिन लोगों पर ढाए गए, अगर हम उन लोगों की ज़िंदगियों का मुताला करें और अपने मामूलात का मुताला करें तो हमें समझ आ जाए कि उन लोगों ने जिस इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी, आज हमने उस इस्लाम को किस कदर अपनाया हुआ है या उस इस्लाम से किस कदर दूर भाग चुके हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, अगर हम अपने तमाम तर मामलात को देखें तो हमारे मामलात सुन्नत तय्यबा के मुताबिक नहीं। हम में से हर एक इस चीज़ का ख्वाहिशमंद है कि हम दुनिया के अंदर रहते हुए अल्लाह की ज़ात को राज़ी कर लें। हमारी ज़िंदगियों का एक ही मिशन है। जो नमाज पढ़ता है उसका भी यही मिशन, जो नहीं पढ़ता उसका भी यही मिशन, जो दीन को फॉलो कर रहा है उसका भी यही मिशन। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह लिया, उसकी एक ही ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह को राज़ी कर लूँ। ख्वाहिश है, लेकिन उस ख्वाहिश के मुताबिक अमल नहीं है। उस ख्वाहिश की तकमील के लिए हमारी स्ट्रगल नहीं है, मेहनत नहीं है, मुशक्क़त नहीं है। उस दीन को हम सीखते नहीं हैं, उस दीन को जो सीखा है उसको अपनाते नहीं हैं। हमारी कहीं मजलिस लग जाए तो आम लोग उलमा से बढ़कर दीनी टॉपिक पर गुफ्तगू करते हुए नज़र आते हैं। जब वहीं पर अमल की बात आ जाए, वहीं हय्य अला सलाह हय्य अल फलाह की आवाज़ हमारे कानों से टकरा जाए, जो मुबल्लिग और दाई बने हुए हमें नज़र आते हैं वो भागते हुए फिर हमें नज़र आ रहे होते हैं। एक लम्हे के लिए वो दाई और मुबल्लिग की हैसियत रखते हैं, दूसरे जानिब जिस तरीके से शैतान भाग रहा होता है अजान सुनकर हय्य अला सलाह हय्य अल फलाह से, इसी तरीके से वो इंसान भी भाग रहे होते हैं कि अभी कोई मुझे नमाज के लिए ना कह दे, अभी कोई मुझे नेकी के लिए ना कह दे। बुराई के कामों के अंदर सीना तान कर हम शामिल होते हैं और अकड़ कर चलते हैं कि इसका एहतमाम हमने क्या है और इसके बानी हम हैं। दूसरी जानिब जब अल्लाह की इताअत की बारी आ जाए, अल्लाह की फरमाबरदारी की बारी आ जाए तो उस वक्त हमारी नज़रें झुक जाती हैं। हमारी एक जानिब अल्लाह की मोहब्बत, दूसरी जानिब यूँ समझ लें कि अमेरिका के वाइट हाउस की मोहब्बत, एक जानिब सुन्नत मुस्तफ़ा की मोहब्बत, दूसरी जानिब किसी फिल्म स्टार का किरदार हमारे सामने होता है। हम किस को अपनाते हैं? अल्लाह के अहकाम को अपनाते हैं। जब वो वहाँ से अमेरिका के वाइट हाउस से जो कुछ पैगामात हमें मौसूल होते हैं, जो तर्ज ज़िंदगी वहाँ से हमें सिखाया जाता है, हम किस को हमीयत देते हैं? अग़ियार की तर्ज को अपनाने को हम हमीयत भी देते हैं और फ़ख्र भी महसूस करते हैं और उसको कामयाबी भी समझते हैं। और अल्लाह के रसूल के अहकाम को फॉलो करते हुए अपनाते हुए हमें शर्म आती है, हया आती है। हम अपने चेहरों को सुन्नत मुस्तफ़ा की तर्ज पर इसलिए नहीं लेकर आते कि माशरा हमें ताने देगा। हम नमाज के लिए इसलिए नहीं जाते कि घर वाले हमें कहेंगे कि कब से नमाजी बन गए हो। हम शरीयत मुतारा को इसलिए नहीं सीखते कि कहीं दीन को सीख कर हमें इस पर अमल न करना पड़ जाए। तो फत्तबिऊनी के ज़ुमरे में कब हम दाखिल होंगे? हम अल्लाह की मोहब्बत को कब बनाएंगे? अगर अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के नबी की मोहब्बत हमारे सीनों के अंदर नहीं है तो हमारी ज़िंदगी बेकार है। हमारी ज़िंदगी बेकार है, हमारी ज़िंदगी बग़ैर मिशन, बग़ैर मकसद के गुजर रही है। अगर अपनी ज़िंदगियों को किसी मकसद के तहत लाना है या बावकार बनाना है, इज़्ज़त वाला बनाना है, तो इत्तिबाए रसूल के अंदर आ जाएं, सुन्नत रसूल के आमिल बन जाएं, सुन्नत रसूल को सीखने वाले बन जाएं।
گھر والوں کو سکھانے والے بن جائیں۔ آج ہم بھی سنت رسول سے دور ہیں، ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں، اولادیں ہیں، وہ بھی سنت سے دور ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ ہمارے کردار سے سیکھ رہی ہیں۔ ہم شریعت کو کتنا اپناتے ہیں۔ اگر ایک باپ سچ بول رہا ہو تو اس کو اپنے بیٹوں سے کبھی یہ نہیں کہنا پڑتا کہ بیٹا سچ بولنا۔ ایک باپ اگر نمازی ہو تو بار بار باپ کو نہیں بولنا پڑے گا کہ بیٹا نماز پڑھ لو، بلکہ بیٹا خود ہی دیکھے گا کہ میرے گھر کے اندر میرا باپ نماز پڑھ رہا ہے تو بیٹا خود بخود نمازی بن جائے گا۔ ایک باپ اگر سنت کا عامل ہوگا، نماز ادا کرے گا، سنت کی پابندیاں کرے گا، اس کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کاروبار کرنا ہر سنت کے مطابق جب ہوگا، اس کی اولاد اس سے دیکھ کر تربیت حاصل کرے گی۔ ہم خود جھوٹ بولیں، ہم خود لوگوں کی غیبتیں کریں، ہم لوگوں کا مال کھائیں، غصب کریں اور اپنی اولاد کو تبلیغ کریں، ہماری اولاد کبھی بھی ہمارے قول کا اعتبار نہیں کرے گی۔ ہماری اس تبلیغ سے وہ فائدے اتنا حاصل نہیں کرے گی جتنا ہمارے عمل سے، ہمارے کردار سے فائدہ حاصل کرے گی۔ تو ہم اپنے کرداروں کو سب سے پہلے بدلیں کہ اللہ رب العالمین بھی ہمیں یہی حکم دیتا ہے کہ کل اپنے آپ کو اور اپنی اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہ ہمیں فرماتا ہے اہل ایمان سے کہ سب سے پہلے اپنی جانوں کو بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، کسی سے اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے۔ وَأَهْلِيكُمْ، اور اس کے بعد اپنے اولاد کو بھی بچانا ہے۔ سب سے پہلے ہم خود اپنی ذات کو بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں۔ جس وقت ایک فرد بدلتا ہے، ایک فرد سنت کا عامل بن جاتا ہے، گویا وہ ایک فرد نہیں ہوتا بلکہ وہ پورا ایک خاندان ہوتا ہے، وہ پورا ایک گھرانہ ہوتا ہے۔ گھر کا ایک فرد اگر باپ یا والدہ ایک شریعت کے عامل بن جائیں تو ان کی آنے والی نسلیں بھی شریعت کے عامل ہو جاتی ہیں۔ تو ہم اپنے کردار کو جب بدلیں گے تو اس وقت ہم اتباع رسول کے اندر آئیں گے، اس وقت حقیقی معنی کے اندر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے ہوں گے۔ فقط قولاً کہہ لینا، نعرہ بلند کر لینا یہی ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہمیں عملی جد و جہد کرنی ہوگی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ جس مشن کے لیے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو دنیا کے چپے چپے کی طرح روانہ کیا تھا، اس مشن کو ہمیں بھی اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی پاک مقدس بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس میں جتنے عملی نکات مجھ سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔